بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کو بار بار ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ جو چیز بھی پروردگار نے اس دنیا میں خلق کی ہے، کچھ بھی ہو، جو چیز بھی خلق کی ہے وہ اپنے کمال پہ خلق کی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، ہر شے بے عیب خلق کی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، اس نے جب خلق کیا تو بے عیب خلق کیا۔ فسوا، جب تمہیں ضرورت کی چیزیں دیں تو بے عیب طریقے سے دیں۔ قدرا، جب اس نے تقدیر معین کی تو بے عیب تقدیر معین کی۔ ہدا، جب تمہاری ہدایت کی تو بے عیب طریقے سے ہدایت کی۔ یہاں تک ہم، پہاڑ، جمادات، حیوان، انسان سب برابر ہیں، لیکن اب یہیں سے انسان الگ ہوتا ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے، اور کبھی کبھی یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ مسودہ بھول گیا۔ کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ بات کو بیان کیا جائے یا بیان نہ کیا جائے۔ مجھے ایک چیز بتا دو کہ اگر میں تمہاری سماعتوں پہ بھروسہ نہ کروں تو کیا مسجد کے ملا کی سماعت پہ بھروسہ کروں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا، ان کے باپ دادا پہ نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ جس کے باپ دادا پہ نازل ہوا ہوگا وہ قرآن کو بہتر سمجھے گا نا۔ تو وہ اسی لیے پیش کرتا ہوں میں۔ تو اب بات کیا کہہ رہا تھا میں؟ بات یہ کہہ رہا تھا کہ انسان شریک ہے ان ساری باتوں میں جن کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں کیا گیا، لیکن اب انسان الگ ہو رہا ہے، اور وہ الگ ہو رہا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر۔ بہت آرام سے سننا، ہو سکتا ہے کہ سطح عمومی سے بلند ہو جائے بات۔ انسان بلند ہو رہا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، سورہ بنی اسرائیل، 17واں سورہ قرآن مجید کا اور 70ویں آیت۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے ساری مخلوقات میں آدم کے بیٹوں کو عزت دی۔ پالیسی ہے پروردگار کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو ساری مخلوقات میں کرامت اور فضیلت سے سرفراز کیا۔ تو کوئی نہ کوئی کرامت تو تمہارے پاس ہے اور کوئی نہ کوئی فضیلت تو ہے۔ اب آرام سے آیتیں سنتے جانا، اور اگر بہت زیادہ ہو جائیں تو قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، حالانکہ میں آیات بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن جب یہاں تک آ گیا ہوں، قرآن عجیب کتاب ہے۔ اس کتاب نے، دیکھو، آسانی سے پڑھ کے نکل جاؤ تلاوت کرتے ہوئے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیس کیا ہے، اور جب ایک سبجیکٹ کی آیتوں کو جمع کرو گے تو کیس سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بہت باریک بات میں نے کہہ دی ہے۔ وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ جملہ ہدیہ ہے کہ اگر ایک موضوع کی آیتیں جمع کرو گے تو تمہاری سمجھ میں وہ موضوع آ جائے گا، اور اگر تلاوت کرتے ہوئے گزر گئے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس قرآن نے جب انسان پہ گفتگو کی تو اس شان کے ساتھ گفتگو کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر یقیناً ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ پڑھ لکھے ہو
انسان پر ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں، انسان پر یقیناً ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب انسان قابل ذکر نہیں تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا. تو کہاں تھا؟ بس یعنی پرانی سائنس کی روشنی میں آگ، پانی، ہوا اور مٹی ان کو ملا کر انسان بنایا گیا نا. تو انسان کا کچھ حصہ آگ میں تھا، کچھ ہوا میں تھا، کچھ مٹی میں تھا، کچھ پانی میں تھا. تو حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان، اب دیکھو انسان کی تاریخ چل رہی ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے ہوئے آب مخلوط سے پیدا کیا. دو باتیں ہو گئیں. پھر فرماتا ہے نبتلی ہے، اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس انسان کا امتحان لیں گے. یہی تو پالیسی میکنگ جملہ ہے کہ جانور کا امتحان نہیں ہے، پہاڑوں کا امتحان نہیں ہے، چوپایوں اور مویشیوں کا امتحان نہیں ہے. نبتلی، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انسان کا امتحان لیں گے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. سمیع کے معنی سننے والا اور بصیر کے معنی دیکھنے والا. دیکھو اب ایک جملہ یہاں بھی کہتا چلوں. عربی میں سننے والے کے لیے ایک لفظ اور بھی ہے جس سے سب واقف ہے، سامع. سامع بھی تو کہتے ہیں نا سننے والے کو. یہاں سامع بنایا ہم نے انسان کو نہیں، سمیع بنایا. اور باصر بنایا نہیں، ہم نے بصیر بنایا. سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. اب سمیع میں اور سامع میں فرق کیا ہے؟ بصیر میں اور باصر میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو میری محنت سہارت ہو گئی. سامع جو سنے، سمیع جو توجہ سے سنے. سامع تو جانور بھی ہے لیکن سمیع نہیں ہے. سمیع کے معنی توجہ سے سنے، نتائج پہ نگاہ رکھے. باصر جو دیکھے، بصیر جو توجہ کے ساتھ دیکھے اور نتائج کے اوپر نگاہ اس کی مرتکز رہے. اب ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں میں. سارے جانور دیکھتے ہیں، انسان توجہ سے دیکھتا ہے. دیکھو پچھلی ساری تقریریں ریلیٹ ہو جائیں گی اس مقام پر. سارے جانور دیکھتے ہیں، انسان توجہ سے دیکھتا ہے. سارے جانور سنتے ہیں، انسان توجہ سے سنتا ہے. جہاں توجہ آئی وہاں عقل آئی. جہاں توجہ آئی وہیں پہ عقل آ گئی. تو اب عقل کا کردار شروع ہوا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو قوت سماعت بھی دے دی اور ہم نے انسان کو قوت بصارت بھی دے دی. اب سورہ احزاب سے ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن ضروری ہیں یہ آیات، ضروری ہیں. سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن کا اور اس سورہ کی 72ویں آیت. انا، آرام سے سننا، انسان کے سلسلے میں اللہ کا بیان. انا
عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. یہ مفسرین نے کہا کہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیتوں میں شامل ہے، اور آج میں تمہارے لیے آسان ترین بناؤں گا اس آیت کو. اس لیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو مفسروں سے نہیں لیتے، ان سے لیتے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا. جس قدر حافظ قرآن نظر آتے ہیں، کیا یہ سب صاحب ایمان نظر آتے ہیں؟ کل ایمان کے والد کا ہے ایمان مشکور، اپنے اجداد مسلمان نظر آتے ہیں. نعرہ اب یہ بیچ میں جو شاعری چلتی ہے، یہ مجلس کے اندر مجلس ہے، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو میں کوئی جملہ کہوں گا نہیں. بھائی کب تک ابو طالب کے ایمان کو پیٹتے رہو گے؟ بات ختم ہو گئی. بھائی میں اتنا جانتا ہوں کہ اس رسول کے عہد کے ہر کافر کو کافر پالنے کا تو موقع ملا، لیکن نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. اس جملے کو یاد رکھو گے نا، یہ بالکل آف دا ریکارڈ بیچ میں آ گیا کہ ہر کافر کو اپنے گھر میں کافر پالنے کا موقع تو ملا، لیکن نبی پالنے کا موقع اور نبی پالنے کا شرف ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا، اور خدا کی قسم قیامت تک نہیں ملے گا، اس لیے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی. پھر آج جا رہا ہوں واپس آیت کی طرف. حوالہ دے چکا. عرضنا الامانۃ، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے آسمانوں سے کہا ہماری امانت کو اٹھا لو. ہم نے زمین سے کہا میری امانت کو اٹھا. میں نے پہاڑوں سے کہا کہ بھائی نہ آسمان اٹھاتا ہے نہ زمین اٹھاتی ہے، تم اٹھا لو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا. اور کیا کہہ کے انکار کیا؟ اشفقن منہا، مالک اس کا تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے. سن رہے ہو نا؟ قرآن ہے قرآن. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہیں کہیں انسان کھڑا ہوا تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس امانت کو اٹھا لیا. سن لیا تم نے؟ پہاڑوں نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، آسمانوں نے منع کر دیا. انسان نے سنا اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی تھا
اور انسان جاہل بھی تھا۔ بھائی انسان نے کیا غلط کام کیا تھا؟ اللہ نے خود ہی کہا تھا نا کہ امانت کو اٹھاؤ، غلط کام تو نہیں کیا، تو بھی تعریف کرو، برائی کیوں کر رہے ہو؟ کتنی عجیب بات ہے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ مفسرین کے لیے مشکل ترین جو آیات ہیں قرآن مجید کی، ان میں سے ایک ہے کہ بھئی کیا کریں؟ اگر وہ ظالم تھا اور اگر وہ جاہل تھا تو پھر مقام تعریف تو نہیں ہے، کہتے کہ اس نے بھی امانت کو منع کر دیا تھا۔ تو مقام تعریف میں یہ کہنا کہ انسان جاہل تھا، انسان ظالم تھا، بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ اس مرض فکر سے اب بات کو آگے نہیں جانا۔ انسان ظالم تھا، انسان جاہل تھا، پریشان ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے نا پریشان کہ بھئی آیت پھنس گئی۔ ایک مرتبہ اور سنو، اور آیت کے باہر سے جواب نہیں دوں گا، آیت کے اندر جواب موجود ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ وَحَمَلَ الْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا۔ وہ ظالم تھا، وہ جاہل تھا، امانت اٹھانے سے پہلے ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ ادھر امانت اٹھائی، ظلم عدل سے بدل گیا اور جہالت علم سے بدل گئی۔